اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين الأئمة الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. جناب صدیق کبریٰ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی عظمت، فضیلت اور منزلت کا اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں ایک بیان ہے. البتہ جو ظاہر سی بات ہے کہ الفاظ میرے وہ ٹوٹے پھوٹے ہیں، لیکن یہ کہ قرآن کی آیات ہیں اور قرآن کی آیات احادیث کو کبھی کبھی اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ مطلب کو پہنچانے میں، کیونکہ بولنے والا، گفتگو کرنے والا ایک غیر معصوم ہوتا ہے، لہٰذا اس کی حقیقتوں کو منتقل نہیں کر پاتا، لیکن بہرحال جس حد تک بھی چیزیں منتقل ہوتی ہیں اور لوگوں کی سمجھ میں آتی ہیں، بولنے والا، مقرر، اسپیکر، خطیب اپنی کوشش کر آپ لوگوں تک باتوں کو پہنچاتا ہے، اور ہر شخص اپنی استعداد اور صلاحیت کے مطابق محبت اہل بیت اس کے دل میں زیادہ ہوتی ہے، اور قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کے بموجب اور اس کے بمصداق اس کے دل میں محبت اہل بیت بڑھتی رہتی ہے، اور وہ رسول خدا کو ان کی رسالت کا اجر مزید بہتر طریقے سے دینے کی کوشش کرتا ہے. کبھی کبھی بات یہ کہی جاتی ہے اور انسان کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ بہرحال یہ شخصیات، یہ ہستیاں وہ ہیں کہ پروردگار نے ہم کو ان کی اتباع اور پیروی کرنے کا حکم دیا. ان کو اس لیے بھیجا کہ ہم ان سے اچھی باتیں سیکھیں، ان کو اس لیے بھیجا کہ ہم ان سے وہ چیز سمجھیں جو بری ہے، وہ چیز سمجھیں اور سیکھیں جو اچھی ہے، اور اپنی زندگی کو بہتر بنائیں، دنیاوی زندگی کو بھی بہتر بنائیں اور اخروی زندگی کو بھی بہتر بنائیں، برزخ کی زندگی کو بہتر بنائیں، تربیت اولاد گھر میں کیسے، کاروبار میں کس طرح، سماج میں جس حد تک جس لحاظ سے بھی ہم چلیں، ان تمام چیزوں کو انہی ہستیوں سے سیکھیں، کیونکہ ہستیاں مکمل طہارت کی منزل پر ہیں. سماج میں کسی بھی حوالے سے ان سے اگر ہم کوئی بھی چیز سیکھیں تو وہ نجاست کی طرف، برائی کی طرف ہم کو نہیں لے کے جائیں گے. لہٰذا ایک سوچ یہ ہے کہ ان ہستیوں کی سیرت پر گفتگو ہو، لیکن ایک سوچ اور بھی ہے کہ ان ہستیوں کی سیرت پر گفتگو کرتے کرتے ان ہستیوں کے مقامات، ان ہستیوں کی عظمت کیا ہے، کہیں وہ ہمارے ذہنوں سے محو نہ ہو جائے اور دور نہ ہو جائے. لہٰذا یہ جو احادیث آئی ہیں، یہ جو چیزیں ہمارے پاس ہیں قرآن مجید کی صورت میں، جہاں پر ان ہستیوں کے، اور جو آج کی جس ہستی کی بات ہو رہی ہے، جس ذات والا صفات کی، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ، ان کی عظمت کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کی بلندی کیا ہے، اس کو دیکھیں تو یہ بھی ایک موضوع ہے. لہٰذا نہ ان کی عظمت کو دیکھتے ہوئے ان کی سیرت کو چھوڑا جا سکتا ہے، اور نہ ان کی سیرت کو دیکھتے ہوئے ان کی عظمت اور منزلت کو چھوڑا جا سکتا ہے. مولا کائنات کے لہجے میں خدا نے گفتگو فرمائی. علی ابن ابی طالب قسیم الجنت والنار ہیں، علی ابن ابی طالب کی شفاعت قیامت میں ہوگی، قبر میں آئیں گے، علی ابن ابی طالب جناب امیر المومنین موت کے وقت دکھائی دیں گے، ہماری شفاعت کروائیں گے، اور وہ تمام عظمتیں جو مولا کائنات کی ہیں. کبھی کبھی سوال یہ ابھرتا ہے کہ مولانا ان کی سیرت پر بات ہو، ہم سمجھ تو گئے کہ ان کی منزلت کیا ہے، ہم فضیلت سمجھ گئے، اب سیرت پر بات کیجئے. دیکھیے، میں اس بات کا جواب دے دوں پھر بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ اگر ہم صرف ان کی سیرت پر بات کرتے رہیں تو پروردگار عالم جس عظمت کے ساتھ، جس بزرگی اور بلندی کے ساتھ چاہتا ہے کہ پنج تن کی شخصیت کی تصویر ہمارے ذہنوں میں آئے، وہ دھیرے دھیرے کم ہوتی رہے گی. لہٰذا جہاں ان کی سیرت پر بات ہو، وہیں پر
ان کی عظمت اور فضیلت کے بارے میں بھی بات ہو کہ عالم ارواح میں یہ کیسے تھے، عالم غیب میں کیسے تھے، زمین پر خدا نے کس طرح سے بھیجا، ان کے والدین کون تھے، ان کا تعلق کیا تھا، انہوں نے علم کہاں سے حاصل کیا، یہ ملائکہ سے گفتگو کرتے تھے، ان کو غیب کا علم ہے، یہ لوگوں کی قسمتوں کو سنوار سکتے ہیں، ان کی دعا قبول ہے، پروردگار عالم ان کی بات کو سنتا ہے اور در حقیقت انہی کی بات کو سنتا ہے۔ کائنات میں کوئی بھی خدا کی مخلوق ایسی نہیں ہے جو پنجتن کی جانب محتاج نہ ہو۔ یہ وہ باتیں ہیں کہ اگرچہ بظاہر ہم کو سیرت سے کوئی تعلق نہیں ملتا، مولانا آپ نے بتا دیا کہ جنت کے جب قیامت میں ہوگا، جب قیامت آئے گی تو جناب سیدہ ایک ناقے پر بیٹھ کر آئیں گی، اس کی جو مہار ہوگی، جو لگام ہوگی، وہ نہ جانے کتنے ہیرے جواہرات جڑے ہوں گے، جناب جبرائیل ان کی ناقے کی مہار کو لے کر چلیں گے، 70,000 کنیزیں بہشتی ساتھ ساتھ چلیں گی، اور کس طرح سے جناب سیدہ قیامت کے منظر میں وہاں پر تشریف لائیں گی، اور پھر اہل عالم سے، اہل قیامت سے کہا جائے گا کہ اپنی آنکھیں جھکا لو، محمد کی بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہی ہے۔ یہ باتیں ٹھیک ہیں، لیکن جب سیرت ہی ہمیں نہیں پتہ تو ایسی گفتگو کرنے کا کیا فائدہ؟ بس یہیں پہ میں آپ کو آگے نتیجہ دے کے بڑھ جاؤں آگے کہ سیرت انہی جناب سیدہ کی ہمارے لیے اہم ہے کہ جن کے فضائل ہی ہیں، لہٰذا فضائل کو ہمیں چاہیے کہ اس کو کم اہمیت نہ سمجھیں، اس کو اتنی ہی اہمیت دیں، بلکہ اس سے زیادہ کہ جو جناب سیدہ کی سیرت کی اہمیت ہے۔ تاریخ میں آپ کو جناب سیدہ کی کنیزیں وہ کام کرتی ہوئی مل جائیں گی جو جناب سیدہ نے کیے، لیکن وہ جناب سیدہ کی برابری نہیں کر سکتی۔ آپ کو ہو سکتا ہے بظاہر آپ دیکھیں تو آپ کو سلمان فارسی بھی اسی طرح سے نماز پڑھتے ہوئے نظر آئیں جیسے کہ علی بن ابی طالب بظاہر نماز پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن جب تک آپ کے ذہن میں فضیلت علی بن ابی طالب واضح نہیں ہوگی، اس وقت تک آپ سلمان اور علی بن ابی طالب کے فرق کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ لہٰذا فضائل بتانے کا پہلا مقصد کیا ہے؟ پہلا مقصد یہ کہ محبت بھرپور طریقے سے ان ہستیوں کے دل میں آ سکے عظمت کے ساتھ، اور دوسرا مقصد کیا ہے؟ دوسرا مقصد یہ کہ اگر ہمیں تاریخ میں کبھی کسی مقام پر کوئی بھی شخص بظاہر ائمہ کی طرح کوئی کام کرتا ہوا دکھائی دے تو ہمارے ذہن میں دور دور تک بھی یہ خیال نہ آئے کہ بس یہ ائمہ کے برابر تو ہو گئے، اور پوری کی پوری ان تقاریر کا جو بھی ہوتی ہیں کوشش اور خلاصہ یہ ہے، تگ و دو یہ ہے، مساعی جو انسان کرتا ہے وہ یہ ہے کہ نحن اہل البیت لا یقاس بنا احد، ہم اہل بیت کا کسی کے ساتھ مقایسہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ حدیث ہے کہ نہیں ہے؟ امام نے فرمائی کہ نہیں فرمائی؟ اگر ہم سید الشہداء کے بارے میں کہیں کہ وہ مصائب آئے جو کسی پر نہ آئے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سید الشہداء کو ظالموں نے جس تلوار کے زخم لگائے وہ کوئی دوسری تلوار تھی، اسی دنیا کی بنی ہوئی تلوار تھی، اسی دنیا کے لوگ تھے۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو کردار اتنا بلند تھا، جو شخصیت اتنی بلند تھی، کسی طور اس کا حق یہ نہیں تھا کہ اس کے ساتھ یہ کیا جائے۔ تو یاد رکھیے گا، جتنا زیادہ آپ ان ہستیوں کی شخصیت کی بلندی کو سمجھیں گے، ان ہستیوں کی عظمت کو سمجھیں گے، اتنا زیادہ آپ کے دل میں ان کے دشمنوں سے بیزاری کا خیال آئے گا، ورنہ آپ کہیں گے ٹھیک ہے اہل بیت اچھے تھے، صحیح ہے، لیکن بہرحال ہو گیا، اب ایک غلطی ہو گئی دشمنوں سے، اب آپ اس کو لے کر پیٹتے نہ رہیے، سانپ چلا گیا، لکیر رہ گئی، اب آپ کیا، اب آپ آگے کی طرف بڑھیے، دیکھیے آپ اپنے آپ کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں۔ موضوعاً بذات خود اولاً و بالذات مقصود پروردگار یہ ہے کہ آپ ان ہستیوں کے فضائل کو سمجھیں۔ آپ جب تک ان ہستیوں کے فضائل کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک آپ ان ہستیوں کے دشمنوں کی عزائم کو نہیں سمجھیں گے، ان ہستیوں کے دشمنوں سے کتنا بغض رکھنا ہے اس کو آپ نہیں سمجھ سکتے۔ اور پھر پروردگار سے ان کا تعلق کیا ہے؟ جب ہم جناب سیدہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، جب ہم سیدہ کی زیارت پڑھیں تو ایک متقی، پاک باز، خوش اتوار، خوش عادات، عابدہ، زاہدہ، سچ بولنے والی مدینہ کی ایک خاتون جس کا باپ، جس کا پدر گرامی نبی تھا، انہوں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، ہم ایک ایسی خاتون کے بارے میں بات کر رہے ہیں، یا ہم اس خاتون کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ جو امامت اور نبوت کا محور ہے۔ اگر آپ نے کہا کہ امامت اور نبوت کا محور ہے اور آپ نے حدیث قصہ کے آخری ٹکڑے کو نظر میں رکھ کر سیدہ کی شخصیت کا مطالعہ کیا تو یہاں بات کچھ اور ہوگی، اور مدینہ کی ایک متقی، عابدہ، زاہدہ، خوش اتوار، خوش عادات، با کردار، عفیفہ اور اس طرح کی خاتون تھیں، تو یہاں پھر بات کچھ اور ہوگی۔ آپ وہاں سیدہ کے مقام کی عظمت کو جو آپ پر واجب ہے جس کو سمجھنا، وہاں تک نہیں پہنچ پائیں گے آپ۔ اگر کہا جائے کہ مخدومہ ملائکہ ہیں کہ جن کے گھر کی چکی کو ملائکہ آ کر چلا رہے ہیں، سید الشہداء کے جھولے کو جناب جبرائیل ہلا رہے ہیں، تو یہاں پر بھی بات کچھ اور ہو جائے گی۔ اگر سیدہ کے اس واقعے کو بیان کیا جائے کہ سلمان فارسی ایک دفعہ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ جناب سیدہ آرام فرما رہی ہیں، سلمان کو باریابی کی اجازت تھی، اور یہاں پر لازم
یقیناً واضح ہے کہ اپنے پورے برقعے میں ملبوس تھیں، اور یہ اہل ازا، ارباب ازا، ان آداب کو، ان طور طریقوں کو، ان تمام کی تمام وزاداریوں کو اور ثقافت اہل بیت کو جانتے ہیں، مجھے وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو دیکھا کہ سیدہ کی آنکھ لگ چکی ہے، مکمل اپنے حجاب میں ہے، اور تسبیح کے دانے خود بخود حرکت کر رہے ہیں۔ الٹے پیروں آئے رسول خدا کے پاس، دریافت کی، یا رسول اللہ میں نے آج یہ دیکھا فاطمہ کے ساتھ کہ فاطمہ گویا کہ محو استراحت تھی، تسبیح کے دانے خود بخود چل رہے تھے۔ اب جو حدیث ہے نا یہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی، اس حدیث کو آپ سمجھیے گا، اور پھر ہم قرآن کی جانب چلیں گے جناب سیدہ کی عظمت کو رب دینے کے لیے کہ کس طرح سے ہے سیدہ کی عظمت۔ فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ زہرا، رسول خدا جواب دے رہے ہیں اس روایت کے مطابق، اتنی عبادت کی رات بھر، اور گھر کے کام کیے، چکی پیسنا، چکی چلانا، گھر میں جھاڑو دینا، جو گھر کا کام ہوتا ہے وہ تمام کے تمام۔ دیکھیے ایک دفعہ خاتون رات بھر عبادت کرتی ہیں، صبح کو میڈ آئے گی 8-9 بجے، پورا گھر کا کام کرے گی، یہ اٹھیں گی ظہر کی اذان کے وقت، ثواب ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ پروردگار عالم دیکھ رہا ہے رات بھر سیدہ نے عبادت کی، تو اب جملہ سنیے رسول خدا کا، تو پروردگار نے یہ پسند نہیں کیا، یہ نہ چاہا کہ فاطمہ اتنی تھکن کے باوجود ان تسبیحات کو پڑھے کہ جو وہ ہر روز پڑھتی ہے، لہٰذا پروردگار نے سیدہ پر نیند کو طاری کیا، اور تسبیح کے دانے پروردگار کی مشیت سے چل رہے ہیں تاکہ وہ ثواب مسلسل سیدہ کے لیے لکھا جائے۔ یعنی یہ وہ شہزادی ہیں، یہ وہ بیوی ہیں، یہ وہ باعظمت خاتون ہیں، یہ تمام لفظ چھوٹے ہیں شہزادی کے لیے، کہ جن کے اوپر اگر تھکن طاری ہو جائے تو پروردگار عالم صرف ثواب نہیں دے رہا سیدہ کو، بلکہ یہاں پر آ کر پروردگار عالم جناب سیدہ پر نیند کو، عالم خواب کو طاری کر رہا ہے، تاکہ سیدہ کو ان عبادتوں کے سلسلے میں جو تھکن ہوئی ہے پروردگار وہ چھڑوا کر سیدہ ذرا آرام کر لے، اور جو تسبیح اس وقت پڑھتی تھی وہ پروردگار کی مشیت سے چل رہی ہے۔ اب آپ اس واقعے کو اگر سمجھنا چاہیں تو آپ جا کر قرآن دیکھیے، قم اللیل الا قلیلا، حبیب رات کو عبادت کیا کرو لیکن تھوڑا سا سو بھی جایا کرو۔ تو یہ پروردگار عالم نے عجیب ایک سلسلہ رکھا ہے، اور ہم ان ہستیوں کی عظمت کو یہاں تک اس بات کے ساتھ ہم نہیں سمجھ سکتے۔ میں ایک جملہ کہہ دوں کہ پروردگار عالم چاہتا تو ثواب دے دیتا جو کہ اس نے دیا سیدہ کو، لیکن یحول بین المرء و قلبہ، پروردگار عالم انسان اور اس کی خواہشات کے درمیان آ کر حائل ہوتا ہے۔ یہ شدت ترحم ہے پروردگار عالم کا سیدہ پر، کہ سیدہ پر پروردگار عالم نیند کو طاری کروائے اور وہ عبادتیں اپنی مشیت سے انجام دے، اور ان عبادتوں کا ثواب سیدہ کے لیے لکھے۔ یعنی اس سے بڑھ کر زیادہ شدت ترحم نہیں سمجھ میں آ سکتا کہ پروردگار عالم شہزادی کے لیے اس قدر ترحم سے کام دے۔ ہم نے جو گفتگو کی وہ یہ جو کل تک گزری کہ علم سیدہ کے حوالے سے، توحید جو جناب سیدہ نے جس پر گفتگو کی ہے، آج جو میں نے آپ کے سامنے آیت سرنامہ کلام میں پڑھی، انا آتیناک الکوثر، کہ سورہ کوثر کی ابتدائی آیتیں۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلے ہم اگر شہزادی کی شخصیت کو دیکھیں تو واقعہ آپ اس کو دیکھیے کہ واقعہ سیدہ کی منزلت عالم غیب میں کیا ہے اور عالم ظاہر میں کیا ہے۔ سیدہ کی شخصیت عالم غیب میں یہ ہے کہ پروردگار عالم جب لے کر گیا رسول خدا کو آسمانوں کی سیر کرانے، سورہ اسراء کی پہلی آیت سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ پاک ہے وہ ذات کے جو لے کر گیا اپنے بندے کو ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور پھر تاکہ ہم اس کو اپنی آیتیں دکھائیں۔ اور پھر پروردگار عالم نے جو اپنی ایک صفت کا اظہار کیا اس آیت کے بعد، سمیع کا اظہار کیا، یعنی پروردگار سمیع ہے، بہت اچھی طرح سے ہر چیز کو سنتا ہے، اچھی طرح سے ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اچھی طرح سے ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہاں پر بعض مفسرین نے بیان کیا کہ اس آیت کا جوڑ اور تعلق اگر سمیع کے لفظ سے لایا جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول خدا کوئی مناجات ایسی کر رہے تھے، کوئی گفتگو خدا کے ساتھ ایسی تھی کہ اس گفتگو کو کرتے کرتے اس مقام پر پہنچے کہ اب خداوند تبارک و تعالی کہ جس نے توریت، زبور، انجیل، قرآن کی آیتوں کو زمین پر بھیجا، اب کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جن کو زمین پر نہیں بھیجا جا سکتا، بلکہ ان کو دکھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، عطا کرنے کے لیے رسول خدا کو آسمانوں کی سیر کرائی جائے گی۔ معراج کا واقعہ کم و بیش آپ سب کی نظر میں ہے۔ جب وہاں جنت میں رسول خدا تشریف لے گئے
تو وہاں پر ایک سیب کی طرح کا پھل دیا گیا، اس کی خوشبو کیسی تھی، اس کا رنگ کتنا خوشگوار تھا، اس کا مزہ کتنا لذیذ تھا، مٹھاس اور شیرینی کیسی تھی، جنت کا وہ خاص پھل تھا، جبرائیل ساتھ تھے، وہ جناب رسول خدا کو دیا گیا کہ جو نور فاطمہ کے تسلسل کا نقطہ آغاز بنا۔ یعنی آپ ہم اس بی بی کی یاد منانے یہاں جمع ہوئے ہیں، ہم اس دختر رسول کی بات کر رہے ہیں کہ وہ رسول کہ جس کے اوپر تمام آیتیں نازل کر دی گئیں، قرآن نازل کر دیا گیا۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم اس قرآن کو کسی بھی پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ خشیت خدا سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، تم دیکھتے کہ خشوع اور خوف خدا سے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، متصدع ہو جاتا۔ وہ قرآن کہ جس کو رسول خدا اس دنیا میں دریافت کر لیں، وصول کر لیں، قلب مطہر رسول خدا اس قرآن کی حقیقت کو دریافت کر لے، وہ قرآن کہ جو صحف ابراہیم اور موسیٰ سے بلندتر، جو توریت انجیل زبور سے بلندتر، رسول خدا کا دل تیار ہے کہ اس قرآن کو زمین پر دریافت کریں۔ لیکن جب سیدہ کے نور کو عطا کرنے کا مرحلہ آیا تو اب اس نور کو زمین پر نہیں بھیجا گیا بلکہ آسمانوں پر بلا کر بہشتی سیب دیا گیا، اور جب رسول خدا دوبارہ واپس لوٹے تو سیدہ کی ولادت جو ہوئی ہے وہ رسالت ملنے کے 5 برس بعد ہوئی ہے، اگر عام زبان میں بات کریں رسالت ملنے کے، اور اگر ہم کہیں پہلی وحی آنے کے، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جنہوں نے 40 برس تک عبادتیں کی، اور اس کے بعد رسول رسالت ملی، سورہ اقرا کی اقرا بسم ربک الذی خلق کی آیتیں نازل ہوئیں، قرآن نازل ہو رہا ہے 5 سال کے بعد، اور پھر اس کے بعد جب جناب سیدہ کا تحفہ ملنے والا تھا، جب جناب سیدہ کی ولادت کی خوشخبری ملنے والی ہے اور تسلسل نور سیدہ کا آغاز ہونے والا ہے، تو رسول خدا کو حکم دیا گیا کہ 40 دن کے لیے دنوں کو روزے رکھو اور رات کو عبادتیں کرو۔ خبردار، میرے الفاظ ہیں ہم یہاں سے، رات کو سونا نہیں، دن کو کھانا نہیں کھانا۔ یعنی وہ رسول کے جو وحی کو دریافت کرنے کے لیے تیار ہو چکا ہے، نور سیدہ اگر اسے عطا ہوگا تو پھر دوبارہ سے 40 دن کے لیے اس کو ان کٹھن مرحلوں سے گزرنا پڑے گا، اور پھر جب نور سیدہ کو عطا کرنے کا مرحلہ آیا تو بہشتی جنت کے کھجور آئے، جنت کے انگور آئے، جنت سے پانی کا جام آیا، جنت سے رومال آیا ہاتھوں کو خشک کرنے کے لیے۔ رسول خدا نے کسی کو اس میں شریک نہیں کیا۔ یعنی اگر عالم بالا میں دیکھیں تو رسول خدا کو وہاں لے جایا گیا، اگر عالم سفلا اور عالم ادنا اور عالم دنیا میں دیکھیں تو رسول خدا کو جناب سیدہ کے نور کو عطا ہونے سے پہلے بہشتی غذائیں دی گئیں۔ آپ توجہ کیجئے کہ اب اس طرح کا جب نور آئے گا تو اب آپ ان واقعات کو پڑھ کر جب جاتے ہیں اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، حبیب ہم نے تمہیں کوثر عطا کی۔ کوثر کا لغوی معنی آپ سب جانتے ہیں، 10 دفعہ گفتگو ہو چکی ہے اس پر۔ خیر کثیر، یعنی خیر کثیر، اس سے بڑھ کر خیر کثیر کیا ہوگی کہ پروردگار عالم وہاں بلائے وہ تحفے دے، یہاں پر آئے تو یہ تحفے دے۔ عزیزان گرامی، اب اگر یہ مرحلہ ہے تو ایک دوسری آیت سورہ طور کی میں آپ کے سامنے پیش کروں، الذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم۔ خداوند تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ کہ جو ایمان کے سلسلے میں جنہوں نے اپنے آباء و اجداد کی پیروی کی، ہم نے ان کو ان کی ذریت سے ملحق کر دیا۔ یعنی آپ نے اپنے آباء و اجداد کی پیروی کی ایمان کے سلسلے میں، آپ کے آباء و اجداد آپ کو آپ کے آباء و اجداد سے ملحق کر دیا گیا۔ امام زادوں نے، حضرت ابوالفضل عباس نے جناب امیر المومنین کی پیروی کی ایمان کے سلسلے میں کہ بابا جان جو آپ کا ایمان ہمارا اس پر ایمان، تو جناب ابوالفضل عباس کو ملحق کر دیا گیا جناب امیر سے۔ یہ ایک سیدھا سادہ قرآن کا قاعدہ۔ تو اب آپ یہ بتائیے کہ جناب سیدہ جب ولادت ہوگی، جب 9 برس کی ہوں گی، میں اب عام الفاظ میں گفتگو کر رہا ہوں لوگوں کو سمجھانے کے لیے، ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے لیکن ہم سمجھا کے بات کرنا چاہتے ہیں۔ جب 9 برس کی ہوں گی، جب نماز روزہ واجب ہوگا، عبادتیں کریں گی، آہستہ آہستہ تقویٰ بڑھے گا، تو پھر اس کے بعد پھر بات ہوگی کہ کیا ہے، تو تب جو بات ہوگی وہ عالم دنیا کی ہوگی۔ لیکن اس سے پہلے آپ دیکھیے کہ خلقت سیدہ کس طرح سے ہو رہی ہے۔ تو یہ آیت کہ سیدہ کا ایمان اس مرحلے پر تھا کہ نہیں تھا کہ انہوں نے رسول خدا کی پیروی کی،
عزیزان گرامی خلقت سیدہ، نور سیدہ جو عطا ہوا ہے اس کی بنیاد بہشت ہے، رسول خدا کے صلب مطہر میں رکھا گیا، جناب خدیجہ کے رحم مطہر میں رکھا گیا، یعنی وہ نور کے جو آسمانوں میں تھا کہ جس کا آغاز بہشت ہے، جس کی انتہا اس دنیا میں بہشتی کھانا ہے، اور اس کے بعد ماں ملی خدیجہ جیسی جن کو خدا نے سلام پہنچایا، پدر گرامی ملے رسول خدا جیسے۔ تو اب آپ مجھے بتائیے کہ کیا آپ 9 برس کا انتظار کریں گے کہ ابھی رک جائیے مولانا سیدہ کی ولادت ہو جائے، 9 برس دیکھیں گے کہ کس طرح سے عبادتیں کرتی ہے، تب جا کر ہم سیدہ سے مودت کا اظہار کریں گے؟ سرکار یہ وہ تحفہ مل رہا ہے کہ جس کے بارے میں انا اعطیناک الکوثر کہا گیا، یہ وہ تحفہ مل رہا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کہا گیا۔ اب اگر یہ مرحلہ ہے اور اس طرح سے اب کیسے ضمانت لی جائے کہ ہاں یہ وہی سیدہ کا نور ہے؟ بھائی کوئی آ کر ذہن میں فطور رکھنے والا کہہ دے آپ کو کیا پتا کہ سیدہ کا نور دیا گیا، آپ کو کیا پتا کہ سیدہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ یہ جو کھجور آئے تھے بہشتی اور انگور آئے تھے اور بہشتی پانی آیا تھا، وہ واقعہ جو چھٹے امام نے بیان فرمایا ہے، یہ آپ کو کیا پتا سیدہ کے بارے میں؟ تو سرکار اب اس خوب توجہ کیجیے گا، ایک واقعہ ہوا آسمانوں میں، نہ آپ تھے نہ میں تھا۔ ایک واقعہ ہوا رسول خدا کے گھر میں، نہ آپ تھے نہ میں تھا۔ یہ واقعہ ہے راز میں، یہ واقعہ ہے چھپا ہوا۔ آسمانوں میں کیا ہوا قرآن نے ذکر نہیں کیا۔ اب رسول خدا کی ذمہ داری کہیے، نظر لطف کہیے، کرم کہیے، بندہ پروری کہیے، اپنے غلاموں کو اپنے چاہنے والوں کو تحفہ دینا کہیے۔ اب رسول خدا نے کام کیا کیا؟ کام وہ کیا اور جملے وہ ارشاد فرمائے سیدہ کے بارے میں کہ جو سیدہ کی حقیقت کو آسمانوں میں بھی واضح کریں، دنیا میں بھی واضح کریں، نسل خدیجہ کے سلسلے میں بھی واضح کریں، اور اپنے آپ کو باپ ہونے کے ناطے سے بھی واضح کریں۔ جملہ کہنے کی جب باری آئی فاطمہ زہرا کے بارے میں تو کیا فرمایا؟ دیکھو فاطمہ بضعۃ منی من اغضبها فقد اغضبنی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جو اس کو غضبناک کرے اس نے مجھے غضبناک کیا۔ یہ تھا جملہ، یہ تھے الفاظ۔ کام کیا کیا؟ دیکھیے آپ انسان کی شخصیت کا تعارف اور انٹروڈکشن 2 طریقوں سے کروا سکتے ہیں۔ کوئی صاحب آ رہے ہوں، آپ کھڑے ہو جائیں سینے پہ ہاتھ رکھ کے، لوگ سمجھ جائیں گے کہ آپ ان کا احترام کرتے ہیں، آپ ان سے محبت کرتے ہیں۔ یہ کیا ہوا؟ آپ کا کام۔ اب میں آپ سے نہیں پوچھوں گا آپ ان کا احترام کرتے ہیں، بھائی سمجھ میں آ گیا نا آپ کا احترام کرتے ہیں، واضح ہو گئی۔ کبھی آپ کہتے ہیں کہ ان کو سلام کہیے گا، بہت التماس سے دعا کہیے گا، اور کہیے گا جب بھی نماز وغیرہ پڑھیں مجھے دعا میں یاد رکھیں، تو یہ آپ نے جملہ کہا۔ یا تو انسان کسی کی شخصیت کا تعارف کراتا ہے الفاظ کے ذریعے یا افعال کے ذریعے، یا کلام کے ذریعے یا فعل کے ذریعے، یا قول کے ذریعے یا فعل کے ذریعے۔ جب سیدہ کی باری آئی تو نہ رسول خدا نے قول پر اکتفا کیا نہ فعل پر اکتفا کیا۔ جس طرح سے شوہر نامدار جناب سیدہ کے سلسلے میں رسول خدا نے نہ قول پر اکتفا کیا نہ فعل پر اکتفا کیا، فعل اور کام یہ انجام دیا کہ ہاتھوں پر بلند کیا میدان غدیر میں، اور قول یہ کہا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ اسی طرح سے سیدہ کے بارے میں بھی صرف زبان سے نہیں کہا بلکہ عمل کر کے دکھایا۔ اگر زبان سے یہ کہا فاطمہ بضعۃ منی من اغضبها فاغضبنی، اگر یہ کہا فاطمہ روحی التی بین جنبی، فاطمہ میری وہ روح ہے جو میرے دونوں پہلوؤں کے درمیان ہے، اگر یہ فرمایا کہ دیکھو فاطمہ ام ابیہا، اگر یہ جملہ ارشاد فرمایا، اگر یہ فرمایا کہ در فاطمہ کی کیا فضیلت ہے، گھر کی کیا فضیلت ہے، دروازہ گھر میں کھلے گا کیا فضیلت ہے، اگر فاطمہ کے بارے میں یہ فرمایا کہ امر نکاحہا زواجہا بید اللہ، خدا فاطمہ کے نکاح کی ذمہ داری اور اس کی زمام خدا کے ہاتھوں میں ہے، یعنی ہر باپ کو حق ہے کہ وہ اپنی بیٹی کے بارے میں فیصلہ کرے نکاح کا۔ یہ کائنات کا سب سے عظیم ترین باپ نہیں ہے، کائنات کی سب سے عظیم ترین ہستی رسول خدا، لیکن فاطمہ کے نکاح کے بارے میں اختیار رسول اللہ سے چھین لیا گیا، اگر میں کہوں تو شاید غلط نہ ہو۔ یہ وہ ہستی ہے جو قول کے ذریعے بتایا، فعل کے ذریعے کیا بتایا؟ جب کہا میری وہ روح ہے فاطمہ جو میرے دونوں پہلوؤں کے درمیان ہے، جب کہا کہ فاطمہ احب الخلق احب اہلی الیہ، میرے گھر والوں میں سب سے زیادہ مجھے فاطمہ سے محبت ہے، اگر یہ جملہ کہہ کر بتایا تو عمل کے ذریعے ثابت کیا۔ کیا آپ کے سامنے حاکم نیشاپوری نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ کلما دخلت علیہ، فاطمہ جب بھی آتی، یہ نہیں لکھا کہ ایک دفعہ آئیں، کہا کلما دخلت علیہ، فاطمہ جب بھی آئیں رسول خدا کے پاس، قام الیہا ورحب بہا وقبل یدہا واجلسہا مجلسا، رسول خدا کھڑے ہو جاتے۔ اچھا قام لہا نہیں کہا، قام الیہا کہا، یعنی کھڑے ہو کر رسول خدا لپک کے گویا کے ایک تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے تھے، قام الیہا ان کی طرف کھڑے ہو کر جاتے تھے،
وقبل یدہا، فاطمہ کا ہاتھ چومتے تھے، واجلسہا مجلسا، اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے. عجیب جملہ. اب وہ شہزادی اس جگہ کو احترام پدر میں، بابا جان آپ بیٹھیے، وہ گفتگو ایک الگ ہے، اس طرف مجھے نہیں جانا. تو قول اور فعل آپ دیکھیے، کسی مقام پر فاطمہ کی شخصیت کو رسول خدا نے مجہول نہیں چھوڑا، فاطمہ کا تعارف کروایا. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ سورہ اسراء کی آیا اسراء کے اندر جہاں پر پروردگار لے کے گیا، تو اب یہاں پر اگر پروردگار لے کر گیا، اور میں نے مفسرین کی بات بتائی کہ دیکھیے کہ پروردگار سے مناجات کی تھی کچھ پروردگار عالم سے، تو اب میں دوبارہ اس بات کو مزید اس کو پھیلاؤں اور سمجھاؤں. ایک درود بھیجے محمد آل محمد. کہ فاطمہ زہرا کی شخصیت اگر اس طرح کی نہیں ہوتی، آیت نور کو دیکھیے آپ کہ تمام کی تمام چیزیں. یہ تو بات قرآن اور حدیث کے حوالے سے تھی. اب میں اپنے ان بچیوں کو مخاطب کر رہا ہوں، یا ان کے ان ماؤں اور باپوں کو کہ جو اپنے بچوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں اور جنریشن گیپ کی وجہ سے بات نہیں کر سکتے، اور ایک گیپ ہے، ایک ویو لینتھ بنے ان کے ساتھ، اور جو آج کل کے بچے لفظ استعمال کرتے ہیں کہ دیکھیے ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی، اب یہ بچوں کی، نوجوان بچوں کے لیے ہر انسان چاہتا ہے کہ اگر وہ ایک قاعدے کا تمیزدار مہذب انسان ہے کہ میری اولاد میں میری شخصیت منعکس ہو. منعکس مطلب تصویر دکھے، یعنی ریفلیکٹ کرے، میری اولاد میری تصویر کو ریفلیکٹ کرے، جو مجھ میں اچھائیاں ہیں وہ اس میں آئیں، اور جتنا بھی برا باپ ہو یہ نہیں چاہے گا میری برائیاں اس میں جائیں. توجہ ہے آپ کی سب، یہ بات واضح ہے. اچھا، جتنی اچھائیاں میری ہیں اس میں ہر باپ یہ چاہتا ہے میری اچھائیاں میری اولاد میں آئیں، اور جو مجھ میں برائیاں ہیں وہ نہ جائیں بلکہ وہ برائیاں اچھائیوں میں تبدیل ہو جائیں. میں نماز نہیں پڑھتا، مجھ میں ایک خرابی ہے، میں چاہوں گا میری اولاد نمازی بنے. میں قرآن نہیں پڑھتا، میری اولاد قرآن بھی پڑھے، اچھائیاں بھی جائیں اور برائیاں اچھائیوں میں تبدیل ہو کے جائیں. توجہ کی آپ نے؟ اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ رسول خدا کے دل کی خواہش یہ ہے کہ نہیں ہے؟ رسول خدا چاہتے ہیں کہ اچھائیاں جائیں، اور برائی نعوذ باللہ اگر ہوگی تو دعا کریں گے نا. یعنی تمام کی تمام اچھائیاں رسول خدا کی شخصیت کی اور ذات ختمی مرتبت کی وہ منتقل ہونی چاہیے اولاد رسول خدا میں. بھئی ہر ایک کے دل کی خواہش ہے، انسانی نفسیات ہے. اچھا، اب آپ کہیں گے دلیل دیجئے. تو سرکار دلیل یہ کہ انبیاء اگر یہ نہ چاہتے کہ ہماری خواہش اور ہماری خواہش اور ہماری شخصیت، ہماری اچھائیاں ہمارے بچوں میں نہ جائیں، تو مسلسل انبیاء اپنے بچوں کو نصیحت نہ کر رہے ہوتے. نصیحت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ساتھ آ جاؤ. اب مجھے بتائیے کہ جس بی بی کی شخصیت کا نقطۂ آغاز عالم غیب میں دست پروردگار میں ہو، یہاں پر رسول خدا صلوات اللہ وسلام علیہ، یعنی میں جملہ کہوں کس طرح سے، اس سے کہیں حقیر ہوں میں کہ یہ جملہ کہوں، لیکن بات وہاں پر ہے، اس لیے النقال کل بقال ٹیپ ریکارڈر کی طرح سن لیجئے. یعنی اس بی بی کے نکاح میں رسول خدا سے مرضی کو سلب کر لیا گیا، جس طرح سے جانشین کے سلسلے میں رسول خدا سے مرضی کو سلب کر لیا گیا. یہ اور بات ہے کہ نگاہ دانائے غیب رسول اللہ دیکھ رہی ہے کہ کس ہستی میں یہ طاقت ہے، صلاحیت ہے کہ میرا جانشین بنے. اختیار لیکن سلب ہو چکا ہے، نکاح اختیار سلب ہو چکا ہے. اچھا نکاح کو چھوڑیے، یا رسول اللہ یہ آپ نے سب کے دروازے بند کر دیے اور یہ ایک دروازہ کھلا رکھا. بھائی دیکھو میں نے اپنی مرضی سے تو نہ کھولا نہ بند کیا. اب آپ مجھے بتائیے کہ جس بی بی کے گھر کا دروازہ کھولنے اور بند کرنے میں رسول کی مرضی شامل نہ ہو، براہ راست خدا اس بی بی کے امور حیاتی کو متصدی کر لے اور اپنے ہاتھوں میں لے لے، تو مجھے یہ بتائیے خلقت انسانی بنیادی ترین مرحلہ ہے. پروردگار عالم نے اگر پدر فاطمہ کا انتخاب کیا فاطمہ کے نور کی وجہ سے، یہ بھی اس کی مشیت. ماں کا انتخاب کیا نور کی وجہ سے، یہ بھی اس کی مشیت. رسول خدا کی حدیث ہے فَأَحَبَّ اللَّهُ أَن يُخْرِجَهَا مِن صُلْبِي. فاطمہ کے نور کو جب پروردگار عالم نے خلق کیا تو پسند یہ فرمایا کہ میرے صلب سے خارج کرے. یعنی نور فاطمہ اس مرحلے پر ہے کہ سوائے رسول خدا کے کسی اور کا صلب اس لائق نہیں کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت ہو سکے. امور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے پروردگار کے ہاتھ میں. تو اب
اب یہاں پہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، اور مفسرین نے کہا یہ آیت بتاتی ہے کہ اس سے پہلے رسول خدا شدید مناجات کے عالم میں تھے، تبھی پروردگار عالم نے بلایا ان چیزوں کو بتانے کے لیے کہ جو زمین پر نہیں بھیجی جا سکتی تھی، وہاں پر یہ آیا۔ تو اب ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ معراج رد عمل ہے عبادت رسول خدا کا، یہ بات واضح ہے۔ مفسرین نے کہا کہ جو پروردگار نے سماعت کا لفظ استعمال کیا ہے یہاں پر، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، انہ پروردگاری کیا ہے؟ سمیع ہے، علیم ہے۔ مفسرین نے کہا کہ اگر خدا اپنی قدرت دکھانا چاہتا تھا رسول کو وہاں بلا کر تو کہتا انہ علی کل شیء قدیر۔ پروردگار نے کہا کہ وہ سمیع ہے، سنتا بھی ہے، علم بھی رکھتا ہے۔ مفسرین نے فرمایا کہ سمیع سماعت سے متعلق ہے، علیم علم سے متعلق ہے، یعنی روح رسول خدا میں کوئی ایسی چیز تھی کہ جس کے بارے میں ذکر نہیں کیا پروردگار نے، لیکن کہا دیکھو حبیب تم کو وہاں بلایا کیونکہ ہمیں علم ہے تمہاری روح میں کیا گزر رہا ہے، ہم سن رہے ہیں جو تم مناجات کر رہے ہو۔ یعنی اب سمجھ لیجئے کہ معراج نتیجہ ہے رسول کی عبادت کا، اور معراج میں جا کر نقطہ اوج جو بلند ترین مرحلہ ہے ان مراحل میں سے ایک بہشت، جبرائیل ساتھ وہ سیب یا پھل دیا گیا، وہاں فاطمہ کا تحفہ ملا۔ نہ معراج پر جاتے نہ تحفہ فاطمہ عطا ہوتا، دوبارہ زمین پر آئے ہیں تحفہ فاطمہ کو لے کر، تو وہ نورانی لحاظ سے آغاز تھا۔ دنیا میں دوبارہ بہشتی انگور اور بہشتی کھجور بھیجے گئے، دنیاوی لحاظ سے آغاز ہو تو بہشتی غذاؤں سے، غیبی لحاظ سے آغاز ہو تو بہشتی غذاؤں سے۔ تو اب اگر میں ہمیشہ کہتا ہوں، اب اگر کنور موہندر سنگھ بیدی یہ کہیں اے جبین مصطفیٰ یہ تو بتا کتنے سجدوں کا صلہ ہے فاطمہ، تو کون سے اچنبے کی بات ہے اس کے اندر؟ اور میرا یہ یقین ہے کہ یقیناً رسول اللہ سے اجر ملے گا جو شاعر اس طرح سے جناب سیدہ کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ جناب سیدہ اپنی بارگاہ میں رتی برابر ملحد ہو، اس کی خدمت کو جانے نہیں دیتی اکارت، یہ سمجھ لیجئے آپ۔ ولایت الہیہ سیدہ کی، وجود سیدہ میں خدا سوائے خدا سے تعلق اور ارتباط کے کوئی دوسری چیز نہیں۔ میں نے ابھی عرض کیا آغاز عالم غیب میں ہو رہا ہے بہشتی غذا سے، بہشتی میوے سے، عالم دنیا میں آغاز ہو رہا ہے خلقت سیدہ کا بہشتی کھانوں سے۔ حبیب ہم نے سب سے کہا تو ہے کہ دیکھو حلال کی کمائی احتیاطاً خمسہ زکوٰۃ نکال دینا، اور دیکھو اس کی دکان سے لینا گندم، اور بہت نیک آدمی ہے مکے کا، اور خود آٹا پیسنا اور بسم اللہ کہہ کے کھانا۔ اچھا ایک دفعہ گندم کو پاک بھی کر لینا آب زمزم سے۔ تم حبیب بسم اللہ پڑھو تو کیا کہنا ہے، بسم اللہ پڑھ کے پھونکنا، جتنی بھی اس میں گرد و خاک ہوگی ظاہری اور جتنی گرد و خاک ہوگی باطنی ہم وہ لے لیں گے۔ تمہاری بسم اللہ میں طاقت تو ہے، وہ تمہارا قرآن پڑھ کے مومن بہشت کے بلند ترین درجوں پہ جا سکتا ہے، گندم سے آلودگیاں دور نہیں ہو سکتی ہیں۔ نہیں، یہ فاطمہ کی وجود کا آغاز ہو رہا ہے۔ دنیا کہاں، دنیا ونیا ہٹے کنارے پر، الحوراء الانسیہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، یعنی بہشت سے کھانا بھیجیں گے۔ یہ جملہ سننے کے بعد جب آپ لوگ درود بھیجا کریں جناب سیدہ پر، تو پھر اب واقعاً میں نے جو شروع میں عرض کیا تھا اگر ان ہستیوں کے فضائل نہ بتائے جائیں، اب ایک عبادت کرنے والی خاتون تھی، عابدہ زاہدہ، پاک اتوار اور خوش عادات اور خوش اتوار، متقی، تو یہ تو آپ کسی ذاکرہ حسین ابن علی کی بات کر رہے ہیں، آپ کسی اچھی نیک مومنہ کی خاندان کی اپنے محلے کی بات کریں جس سے ہم بچپن میں فرض کیجئے قرآن پڑھتے تھے، حجاب بہت اچھا تھا، کسی نے گناہ کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ بات کیجئے جو سیدہ کی خصوصیت مائزہ ہو، یعنی سیدہ کو اس مقام پر لے کر جائیے کہ جو مقام پروردگار عالم نے سیدہ کے لیے پسند فرمایا۔ اب اگر پروردگار عالم نے جو سیدہ کو نازل کیا تو وہ سیدہ عبادتوں کا صلہ ہیں رسول خدا کی، روح رسول خدا سے متصل ہیں، تو اب جو مسلسل خطبے پر گفتگو چل رہی ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ توحید پر جو سیدہ نے گفتگو کی وہ بالکل رسول خدا کی گفتگو سے مشابہ ہونی چاہیے۔ اور میں نے عرض کیا کہ نجف میں جب وہ عالم خطبے کی تفسیر پیش کر رہا تھا تو کسی نے برابر میں عالم سے کہا کہ یہ رات کو علی نے سکھا کے بھیجا تھا، کیسے ہو سکتا ہے 18 سال کی دختر رسول سر آنکھوں پر، بالکل صحیح۔ لیکن سرکار یہ بتائیے مولانا صاحب کہ اچھا مجلس ہو رہی ہے، آیت اللہ عظمہ شیخ شریعت اصفہانی بیٹھے ہیں، ممبر سے وہ شرح خطبہ فاطمہ زہرا بیان فرما رہے ہیں، تو ایک صاحب نے نجف میں ایک عالم بیٹھے ہوئے تھے، ان سے کہا کہ سرکار یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک 18 سال کی خاتون اور وہ تو وہ کیسے خطبے کو اس طرح کا خطبہ آیت اللہ العظمہ جو تفسیر پیش کرے؟ تو اس عالم نے دیکھا گھور کے کہ یہ سوال کیا کر رہا ہے۔ ابھی ان عالم نے دیکھا تھا
کہ ممبر سے شیخ الشریعہ اصفہانی نے کہا کذب من قال انہا معلمہ، جھوٹا ہے وہ شخص جو کہتا ہے کہ سیدہ کو علی نے سکھایا تھا. یہ اس جملے کی تفسیر بڑی تفصیل کے ساتھ ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا، جلد سے جلد اپنی بات کو ختم کروں. لہٰذا ہم جو مسلسل خطبہ سیدہ پر گفتگو کرتے ہوئے آئے ہیں، تو یعنی سیدہ نے وہ حقیقت دیکھی ہے اس خطبے کے اندر، سوائے لسان سیدہ میں کسی کے اندر طاقت تو کیا سوچ نہیں سکتا کہ جو ولایت علی کو اگر تم قبول کر لیتے تو کیا ہوتا، نہیں کرو گے تو کیا ہوگا. تاریخ نے ثابت کیا کہ سیدہ سچ کہہ رہی تھی. یہ ویژنری تھی، بڑی وسیع النظر تھی. سرکار وسیع النظر ہونے کی بات نہیں ہے، یہ عالم غیب کے پردوں کو چیر کے شہزادی کونین ان تمام چیزوں کو دیکھ رہی ہیں. اور ہم نے کل یہ عرض کیا کہ جب سیدہ نے تمام کی تمام نعمتوں کے بارے میں کہا تو میں نے ایک چیز بات آپ کے سامنے پیش کی تھی، دو تین چیزیں پیش کی تھی کہ جب سیدہ نے فرمایا وہاں پر استخزل خلق بانزالھا، عجیب جملہ ہے کہ پروردگار عالم نے اپنی مخلوقات کو اپنے سامنے حقیر اور ذلیل کیا. رب دے رہا ہوں میں بقیہ تقریروں سے اور پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں. پروردگار عالم نے اپنی مخلوق کو حقیر اور ذلیل کیا، اپنا بندہ اور غلام بنایا. میں نے وہ جملہ پیش کیا تھا کہ اسی سے تسلسل کہ آپ چاقو اور لاٹھی اور ڈنڈے اور بندوق کے زور پہ کسی کو اپنا غلام بنا سکتے ہیں، لیکن سیدہ کیا فرمائیں، وَاسْتَخْزَى الْخَلْقَ بِإِنزَالِهَا. خدا نے اتنی نعمتیں دی ہیں اپنے بندوں کے اوپر کہ بندہ شرم کی وجہ سے نگاہ نہیں اٹھا سکتا، خدا کا غلام بن گیا. وَسَنَّ بِالنَّدْبِ إِلَىٰ أَمْثَالِهَا وَاسْتَحْمَدَ إِلَى الْخَلَائِقِ بِإِجْزَالِهَا. اور اپنے بندوں سے اپنی ہم طلب کی، میری ہم کرو. کیسے؟ حکم نہیں دیا. سیدہ کے الفاظ کو خوب دیکھیے گا. وَاسْتَحْمَدَ، حکم نہیں دیا خدا نے، بِإِجْزَالِهَا، اتنی بھرپور نعمتیں دیں کہ خود بخود ان نعمتوں کو دیکھ کر انسان کا جی چاہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین کا. یہ میں نے عرض کیا تھا، یہ ہے آل محمد کا خدا، کہ جو خدا دروازے محبت سے وجود انسانی میں داخل ہوتا ہے. یہ اب سمجھ میں آیا کہ آل محمد کو کھو کر دنیا نے وہ خدا بھی کھو دیا جو محبت اور عشق کے ساتھ آتا. اب وہ لاٹھی ڈنڈے والا خدا رہ گیا. تو یہی ہوگا جو ہو رہا ہے. اور سیدہ نے خطبے میں جس کی پیشن گوئی کی، اور پھر اس کے بعد کیا فرمایا، عجیب جملہ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھا، کلمے کے بارے میں گفتگو کی، اور پھر اس کے بعد عجیب جملہ فرمایا کہ ایک درود پڑھیے محمد آل محمد، کہ کونہا بقدرت و انشاءہا وزرعہا بمشیت، پروردگار عالم نے خلق کیا ان کو اپنی قدرت کے ساتھ، اپنی طاقت کے ساتھ. زرعہا، کونہا اور زرعہا. یہ آپ کو الفاظ مدینہ کی کوئی اور خاتون اس طرح سے بات کر سکتی تو وہ کہیں تو ہوتا، کچھ تو ہوتا. ام المومنین کا یہ جملہ آپ جوڑیے اس خطبے کے ساتھ کہ ہم نے رسول خدا کے بعد جس کی زبان میں سب سے زیادہ سچائی دیکھی وہ فاطمہ زہرا ہیں. یہ ام المومنین ہے، مسجد سے گھر جڑا ہوا ہے، صحابہ سے گفتگو بھی ہوتی ہوگی. ام المومنین کو کسی کے لہجے میں رسول خدا کے لہجے کی تصویر نہیں دکھائی دی. اب اگر ہم اس جملے کو دیکھ کر سیدہ کو کہیں صدیقہ کبریٰ تو کون سا گناہ کیا؟ اگر گناہ کیا تو سرکار ام المومنین سے جا کے پوچھیے. ہم تو رسول کے گھر کی خاتون کے ذریعے چل رہے ہیں پیچھے ان کے. انہوں نے جب کہہ دیا کہ اصدق لہجۃ من رسول اللہ، نہیں دیکھا مارا آئینہ اصدق لہجۃ من لہجۃ رسول اللہ. فاطمہ کے بعد اگر کسی کے لہجے میں سچائی دیکھی تو وہ فاطمہ کا لہجہ تھا. اب آپ اسی حدیث کو لے کر چلتے رہیے، تاریخ کے دھاروں پر سفر کیجئے اور سمجھیے کہ یہ سچائی کتنے لوگوں کے چہروں سے جھوٹ کا نقاب کھینچ رہی ہے. یہ سیدہ نے فرمایا کونہا بقدرت و زرعہا بمشیت، پروردگار نے کونہا یعنی خلق کیا اپنی قدرت اور طاقت سے، و زرعہا بمشیت، زرع یعنی پھیلانا. خوب توجہ کیجئے گا، پروردگار عالم نے اپنی مشیت سے اپنی مخلوقات کو پھیلایا. یعنی اس نے کبوتر کا ایک جوڑا خلق کیا، ایک ہرن اور ہرنی کا جوڑا خلق کیا. اب یہاں پر خلق کر کے ختم نہیں کر دیا، یعنی پروردگار نے دنیا بنا کر اس کو سسٹم کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا. یہاں پر اگر کسی میں ہمت ہے تو سیدہ کے اس جملے کا اگر سامنا کرے، کونہا بقدرت، خلق کیا اپنی قدرت اور طاقت سے،
وَزَرَعَهَا بِمَشِيَّتِهِ، اور جب پھیلایا دنیا میں تمام جانداروں کو تو اپنی مشیت سے پھیلایا، یعنی تمہاری خلقت کے نقطۂ آغاز سے لے کر زمین کے چپے چپے میں یہ جو مخلوقات الہی پھیلی ہیں، یہ مت سمجھنا تمہارا کام ہے، بلکہ مشیت کے ذریعے ہے۔ وہاں قدرت کا لفظ استعمال کرنا، یہاں مشیت کا لفظ استعمال کرنا، یہ وہ خاتون نہیں ہے معمولی کہ جو دو زانو ہو کر الف زبر آ اور بے زبر با والا قاعدہ پڑھے، یہ وہ خاتون ہے کہ دنیا کے تمام کلامی، فلسفی، عرفانی، صوفیانہ تمام کی تمام کتابوں کو آپ لامتناہی سے ضرب دے دیجئے، اس بی بی کے ایک لفظ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا من غیر حاجت له منه الا تکوینها ولا فائدة له في تصویرها الا تثبیتا لحکمته وتنبیها على طاعته واعزازا لدعوته وتعبدا لبریته ودلالا على ربوبیته واظہارا لقدرته۔ عجیب جملہ کا ہے، خلقت خدا کے 6 مرحلے گنوائے سیدہ نے۔ بھائی ہمیں بتا دیجئے، کسی اور نے کہا ہم اس کے گن گائیں گے۔ فرمایا خدا نے خلق کیا، پھیلایا اپنی مشیت سے، لیکن کیوں پھیلایا، کس طرح سے پھیلایا، کس وجہ سے پھیلایا؟ کہا اس کی غرض یہ تھی تنبیہاً لحکمت، خدا متنبہ کرنا چاہتا تھا اپنی حکمت کے بارے میں، وہ تثبیتاً لقدرت، اور چاہتا تھا کہ اپنی حکمت کا اظہار کرے، اپنی طاقت کو تمہارے سامنے اچھے طرح سے پھیلا لے، وہ تعبداً لبریت، اور چاہتا تھا کہ تم اس کی مخلوقات کو دیکھ کر اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دو، وہ اظہاراً لدعوت، اور چاہتا تھا کہ اپنی دعوت کو، اپنی پکار پر سب پر فوقیت دے، وہ دلالتاً علی ربوبیت، اور چاہتا تھا کہ تم اسی کو رب الارباب مان لو۔ توجہ کیجئے، یعنی یقین کریے 6 مرحلے، ہر مرحلے پر گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن آپ دیکھیے سیدہ یہ نہیں کہہ رہی کہ سب کچھ اسی نے خلق کیا، آگے بڑھ جائیں۔ 6 مرحلے بتائے خلقت پروردگار کے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ انسانوں سے تعلق کو کیوں جوڑا؟ ثم جعل الثواب اعلی طاعت و وضع العقاب اعلی معصیت زیادۃ لعبادہ عن نقمتہ وحیاشۃ لہم منہ الی جنتہ۔ اس نے گناہ پر سزا رکھی، اچھے کام پر ثواب رکھا۔ کیوں رکھا؟ تاکہ تم کو اپنے عذاب سے بچا سکے اور تمہیں اپنی جنت کی طرف لے جا سکے۔ بہت سادہ سا جملہ ہے، نہیں سادہ جملہ نہیں ہے۔ اس نے تم کو گناہ سے ڈرایا، اس لیے خوب توجہ کیجئے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کو عذاب دے دے، اس کا کچھ نہیں بڑھتا، وہ پوری جنت میں بھر دے لوگوں کو، اس کا کچھ کم نہیں ہوتا، وہ سب کو معاف کر دے، اس کی قدرت میں کچھ فرق نہیں آتا، وہ سب کو جہنم میں بھیج دے، وہ کسی سے ڈرے گا نہیں، وہ پوری کائنات کو تباہ کر دے، اس کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ اچھائی کے لحاظ سے نہ برائی کے لحاظ سے۔ سیدہ یہ فرما رہی ہیں، خوب توجہ کیجئے گا، کتنی باریک بات ہے۔ فرمایا جعل الثواب اعلی طاعتہ، پروردگار نے اپنی اطاعت پر ثواب رکھا، اس لیے نہیں کہ وہ بہت کھلکھلا اٹھا، کیا کہنے، واہ سبحان اللہ آپ نے ہمارے لیے کام کیا، شکریہ آپ کا۔ فرمایا زیادۃ لعبادہ عن نقمتہ وحیاشۃ لہم منہ الا جنتہ، وہ چاہتا تھا کہ بہانہ کوئی تمہارے لیے خلق کرے کہ تم اس کے عذاب سے بچ سکو، کہا کہ دیکھو بھیج دوں گا جہنم میں، اس وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ اس کی تم سے کوئی جنگ ہے، بلکہ وہ نہیں چاہتا تمہارا تم اس کے بندے ہو، محبت ہے، نہیں چاہتا جہنم میں جاؤ۔ سمجھیے اس روح کو جو آل محمد کا خدا ہے، حیاشۃ لہم منہ الی جنتہ، اور چاہتا ہے خدا کہ تم کو اپنی جنت کی طرف لے کر جائے، کہ دیکھو ثواب دے رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ تم نے میرے لیے بہت بڑا کوئی کام کیا، اس لیے نہیں کہ بہت بڑی کوئی خدمت کی ہے، مجھے کچھ پہنچا ہے، نہیں کچھ نہیں پہنچا، صرف میں چاہتا ہوں تم وہاں چلے جاؤ۔ جب یہ بات کر لی توحید پہ، تو پھر آئیں رسالت پہ، اشہد ان ابی، اور کیا کہنے، شان ہے یہ شہزادی کی، رسول ہوں گے تمہارے لیے، میرا ہے بابا، تم اس آیت کے مصداق ہو، وما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرا بابا ہے۔ کیا مطلب میرا بابا ہے؟ میرے پدر بزرگوار ہیں، جو آگے ایک حدیث پڑھیں گی، المرء یحفظ فی ولدہ، انسان اپنی اولاد میں محفوظ رہتا ہے اس کا کردار۔ تم میں سے کسی کو شک ہے تو جا کر کھلا ہوا میرے گھر کا دروازہ دیکھ لو صحن میں، اگر شک ہے میرے بچوں کے ساتھ برتاؤ دیکھ لو، اگر شک ہے میرے شوہر کے ساتھ برتاؤ دیکھ لو، اگر شک ہے میرے بارے میں حدیثیں دیکھ لو، اگر شک ہے بتاؤ مجھے پوری کائنات میں کوئی خاتون ایسی کہ جس کا ہاتھ چوم کر اپنی جگہ پہ بٹھاتے ہوں۔ واشہد ان ابی محمد عبدہ ورسولہ، گواہی دیتی ہوں کہ میرے بابا، کیا کہنے اس جملے کے، صلوات اللہ۔ بی بی یہ شان آپ کی ہے، کائنات سے آپ کی تمام حدیثیں مٹا دی جائیں فضائل کی، قرآن کی آیتوں کا لوگ انکار کر دیں، کسی زبان میں یہ طاقت نہیں ہے سوائے آپ کی لسان عصمت کے، اور آپ قرآن ناطق کے ہم پلہ ہیں کہ واشہد ان ابی، میرا بابا۔ اگر جریر و فرزدق کی جب جنگ ہو، آپ اس کو اب آپ لوگ شوق سے سن رہے ہیں، مجھے وقت نکلا جا رہا ہے، پھر یہاں پہ ایک واقعہ سن لیجئے۔ عربوں کے جب تک آپ کلچر کو، ثقافت کو نہیں سمجھیں گے، نہیں سمجھ میں آئے گی بات۔ ایک جملہ کہوں، بدر میں جب کچھ لوگ گئے معمولی عام سے
بنو امیہ کے بڑے بڑے سرداروں کے سامنے اور بھیڑیوں کے سامنے کہا کہ محمد کسی اور کو بھیجو. کیا اعتراض تھا؟ یا تو ہم ماریں گے ان کو یا یہ ہم کو ماریں گے، یہی ہوتا. اگر ہم نے ان کو مارا تو بہت ہی جگ ہسائی ہوگی کہ تم نے معمولی سے لوگوں کو قتل کر دیا، یہ تمہاری اوقات، یہ ہماری شان کے خلاف ہے. اگر انہوں نے ہم کو مار دیا تب تو اور ذلت. کسی ایسے کو بھیجو ہمارے ٹکر کا ہو. کہ علی تم جاؤ، چچا عبیدہ آپ جائیے، حمزہ چچا آپ جائیے. یعنی بنو ہاشم کے 3 عجیب قسم کے درخشندہ ستاروں کو بھیجا کہ اے بنو امیہ کے لوگوں اب تو راضی ہو، ہاں اب ٹھیک ہے، یہ ہماری ٹکر کیا. یعنی اگر یہ ہم کو قتل کر دے تب بھی ہمارے لیے اعزاز ہے. یعنی نصر اشہد ان ابی، میں گواہی دیتی ہوں. جب جریر اور فرزدق کا ٹکراؤ ہو گیا، فرزدق کا اپنے نام سے جریر بھی، اس نے کہا کہ اولئک آبائی فبجئنی بمثلہم اذا جماعتنا یا جریر المجامع. بات سن، فرزدق نے کہا بات سن جریر، بات سن، تو بہت زیادہ کہہ رہا ہے نا میں ایسا تو ایسا. یہ میرا آبا و اجداد، میرا شجرہ ہے. جب کبھی کسی دربار میں، محفل میں، اتاق میں، چوپال میں، کسی جگہ پر بازار میں جمع ہو اور محفل جمی ہو، تب ذرا اپنے آبا و اجداد کا ذکر کیجو، پھر دیکھتا ہوں تو کتنے پانی میں ہے. تو خود آبا و اجداد ایک حیثیت ہے. مجمع کو صاف سونگا ہوا ہے. بی بی نے کہا اشہد ان ابی. کسی نے آیت نہیں پڑھی. فاطمہ کیا کہہ رہی ہو؟ آیت آ تو گئی قرآن میں کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم. جرت نہیں ہے کسی میں یہ کہنے کی. یعنی یہ آیت قرآن، خیر بہرحال اس کو چھوڑیے. اشہد ان ابی محمد عبدہ و رسولہ. عجیب جملہ فرمایا. جملہ دیکھیے آپ، عجیب جملہ ہے کہ جو بی بی نے فرمایا کہ اختارہ قبل ان یجتبلہ واصطفاہ قبل ان یبتعثہ وسماہ قبل ان یستنجبہ اذ الخلائق بالغیب مکنونہ وبستر الاحاویل مسونہ وبنہایت العدم مقرونہ علما من اللہ تعالی بمآئل الامور ومعرفة منہ بحوادث الدحور انفاذا لعظیمتہ واتماما لمقادیر حتمہ. بخدا میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ سر پہ سے گزرا یہ جملہ. آبی کی بات نہیں کر رہا، جب یہ کہی جا رہی تھی بات سر پہ سے گزرا ہے، بخدا سر پہ سے گزرا ہے تمام ان لوگوں کے. فرمایا میرا بابا محمد رسول اللہ ہے، پروردگار نے اس کو اس وقت اختیار کر لیا تھا اس سے پہلے کہ اس کو خلق کرتا، اور اس سے پہلے کہ اس کو مبعوث کرتا اس کو مقام مصطفیٰ عطا کر دیا تھا، اور اس سے پہلے کہ اس کی ولادت ہوتی پروردگار نے اس کا تعارف کروا دیا تھا. کب کی بات ہے؟ اذ الخلائق بالغیب مکنونہ. الخلائق یعنی رتی برابر چونٹی سے لے کر روح الامین، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، لوح، کرسی، عرش، قلم، تمام مخلوقات. اذ الخلائق بالغیب مکنونہ کہ جب تمام کی تمام مخلوق خدا بالغیب مکنونہ، پروردگار نے انہیں عالم غیب میں رکھا ہوا تھا چھپا کر. اب سیدہ خود بتا رہی ہیں بالغیب مکنونہ کا مطلب کیا؟ وہ بستر الاحاویل مسونہ، عدم کے خوفناک اندھیروں میں تھی. کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ عدم اور عدم کا خوفناک عدم یہ ہے کیا؟ یعنی دیکھو یاد رکھنا، تم یہ مت سمجھنا کہ میرے بابا کے علاوہ، اس جملے پر خوب توجہ کیجئے گا، میرے بابا کے علاوہ کسی بھی مخلوق نے شمع برابر، رتی برابر بھی وجود کی بو اس تک آئی تھی، گرد وجود پڑی تھی. یعنی تمام کی تمام مخلوقات مخفی تھی، کوئی کہیں پر نہیں تھا. سب سے پہلی مخلوق میرے بابا ہیں. لوح نہیں تھی، میرے بابا تھے. کرسی نہیں تھی، قلم نہیں تھا، جبرائیل نہیں تھے، اسرائیل، میکائیل، اسرافیل، تمام کے تمام آسمان، ملک، ملکوت، کچھ نہیں تھا. سب سے پہلے میرے پدر بزرگوار کو خلق کیا. یہ سب کی سب چیزیں چھپی ہوئی تھی. اذ الخلائق بالغیب مکنونہ وبستر الاحاویل مسونہ. کیوں خلق کیا میرے بابا کو؟ اتماما لانفاذ امرہ، تاکہ پروردگار اپنی حتمی مشیت کو ختم کر سکے. خوب توجہ کیجئے گا، اپنی حتمی مشیت کو ختم کر سکے. اپنی حتمی مشیت خدا کی ہے کیا؟ کس مشیت کی بات ہو رہی ہے؟ کس مشیت کی بات فرما رہی ہیں بی بی؟ انفاذا لعزائم مقادیر، یعنی جو تقدیر ہے، حتمی تقدیر خدا چاہتا ہے اس کو مکمل کرے، اس کے لیے محمد مصطفیٰ کو خلق کرنا پڑا. خوب توجہ کیجئے گا، حتمی تقدیر خدا کی قیامت سے پہلے آئے گی. عالم غیب میں سب سے پہلے خلق ہو رہے ہیں. یعنی اب جو بھی مخلوق پیدا ہوگی وہ نور محمد مصطفیٰ کی برکتوں سے پیدا ہوگی. قرآن کی طرف چلیے. وقت ختم ہو گیا، میں مصائب کو کیسے پڑھوں گا مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا، لیکن بس اشارہ کر کے میں بات کو ختم کروں. قرآن سے پوچھئے کہ میں بس 2-3 منٹ ہیں، ٹھیک ہے، کوئی 2-3 منٹ زیادہ. اچھا ٹھیک ہے.
چلیں بہت شکریہ. انفاذاً لمقادیر حتم، عزیمت کہتے ہیں وہ چیز جو ٹل نہیں سکتی. مثلا ایک عام فقہاء میں جمہور فقہاء جو علماء کہتے ہیں کہ نماز میں سجدہ کرنا فرض کیجیے عزیمت ہے، نماز عزیمت ہے، یہ نہیں ٹالی جا سکتی، یہ واجب ہے آپ کے اوپر، ایک اصطلاح ہے، آسان الفاظ میں سمجھ لیجیے. بی بی کہہ رہی ہیں اپنے عزائم جو تھے خدا کے، عزیمتیں، اس کو مکمل کرنے کے لیے خدا نے میرے بابا کو بھیجا. بخدا یعنی اگر امت روزانہ بی بی سیدہ کو ایک سورہ یاسین پڑھ کے، ہم تو کہتے ہیں ہدیہ، آپ کہیے چلیے آپ سے مطلب بخشش، بخش دی، نعوذ باللہ، ہم تو نہیں مانتے، ہم تو ہدیہ کہ یا بی بی فاطمہ آپ بتائیے رسول کیا ہیں، بخدا عالم غیب سے افاضہ ہوگا. سیدہ کی مرضی کے بغیر رسالت بھی سمجھ میں نہیں آ سکتی. جو جملہ تو قرآن کی طرف چلیے، یہ مقادیر حتمی مقادیر ہے کیا؟ عزائم خدا کے ہے کیا؟ وہ چیز جو پلٹ نہیں سکتی، وہ چیز جو ٹل نہیں سکتی، وہ کیا ہے؟ قرآن سے سوال کرے انسان. ایک تو قیامت ہے جو نہیں ٹل سکتی، ایک تو یہ قیامت ہے. لیکن اس قیامت سے پہلے کیا ہوگا؟ میں 2 آیتیں پڑھوں گا آپ کے سامنے. تمت کلمت ربک صدقا وعدلا، ہے حبیب تمہارے پروردگار کا کلمہ صدق اور عدل کے ساتھ تمام ہو گیا. لا تبدیل لکلمات اللہ، خدا کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. اب میں آپ کو کیا بتاؤں، ارباب فرش عزائم ماشاءاللہ سے آپ کے سماعت کا ذوق مجلسوں کے بہت اچھا ہے. کلمہ عیسیٰ کو کہا گیا، اب یہ کلمہ تمت کلمت ربک صدقا وعدلا، صدق اور عدل کے ساتھ پروردگار کا کلمہ کمپلیٹ ہو گیا. اس آیت کا ترجمہ آسان سا یہی ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، خدا کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. تو یہ خدا کے کلمات ہیں کیا؟ چلیے دعا کی طرف زیارت آل یاسین کے بعد. اللہم انی اسألک بحق محمد نبی رحمتک و کلمت نورک، پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کس کے صدقے میں؟ تیری رحمت کا جو نبی محمد اس کے صدقے میں. اور دوسرا جو لقب، دوسرا ٹائٹل رسول خدا کا کیا ہے؟ وہ کلمت نورک، پروردگار میں تیرے نور کے کلمے کے صدقے میں سوال کرتا ہوں. تو اس دعا کے اس لفظ کے ذریعے سمجھیے تمت کلمت ربک صدقا وعدلا لا تبدیل لکلماتہ، پروردگار کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. تو ایک کلمہ تو رسول خدا ہو گئے. بی بی کہہ رہی ہیں اپنے حتمی کلمات کے لیے پروردگار عالم نے رسول خدا کو بھیجا. رسول خدا آئے، تبلیغ کی، قرآن نازل ہوا، چلے گئے، قیامت نہیں آئی. تو اگر قرآن کہتا ہے ایک کلمہ تو ہم کہہ دیتے کہ مسئلہ ہو گیا بھائی بڑا خراب، آیا سمجھ میں نہیں آ رہی. خدا نے کہا کہ نہیں، ایک کلمہ محمد ہے. زیارت آل یاسین کی اس دعا کی روشنی میں لا تبدیل لکلمات اللہ، اس کے بعد بھی کچھ کلمے آئیں گے، اور اس کے بعد جب وہ مرحلہ آئے گا کہ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ خدا کے نور کو اپنی پھوکوں سے بجھا دیں. خدا اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا، اور قیامت سے پہلے اشرقت الارض بنور ربہا، زمین اپنے رب کے نور سے جگمگائے گی. جب خدا کا آخری کلمہ حجت ابن الحسن آئے گا، یعنی بی بی کی نگاہ ظہور پر بھی ہے، غیب پر بھی ہے، قیامت پر بھی ہے. یعنی بی بی فرما رہی ہے دیکھو تم سے، اب یہ میرے الفاظ ہیں، ایک نادان اور جاہل کے سمجھ کے آپ برداشت کر لیجئے، اور میں اب اپنے جذبات کا اظہار انہی الفاظ کے ذریعے کر سکتا ہوں. تم نادانوں اور جوہلا کی جو سامنے کھڑے ہو، اوقات کیا، یہ مت سمجھنا تمہاری چشموں ابرو سے خدا کو محبت تھی. میرے بابا کو بھیجا اس لیے گیا کہ کلمہ پائے تکمیل تک پہنچے، میرا 11واں بیٹا آئے، زمین اپنے رب کے نور سے جگمگائے. اگر میرا بابا نہ آتا امامت کا سلسلہ نہیں چل سکتا تھا. آخری ہدایت کے لیے میرے بابا کو بھیجا گیا. میرے بابا نور کا کلمہ ہے. یہ تھی وہ عزائم و تقدیر، حتمی مشیت کہ یہ چاہتے ہیں، لیکن پروردگار اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا. تو اب اگر آپ نے اس بات کو سمجھ لیا اور آپ اس بات کو یہاں تک سمجھ گئے، تو اب آپ ذرا رسول خدا، مولا کائنات، 11 امام، ان کے درمیان سے وجود سیدہ کو ہٹا دیجئے، کچھ نہیں بچے گا. تو اب آپ کی سمجھ میں آیا، یا رب ومن تحت الکسا، پروردگار یہ کسا کے نیچے ہیں کون؟ جواب دیا ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا. یعنی میں ایک اور جملہ کہوں آپ کے سامنے اور پھر مصائب کی طرف آؤں. مقادیر حتم اور عزائم پروردگار، اٹل فیصلے پروردگار کے، تبدیل نہ ہونے والے فیصلے پروردگار کے، وہ کیا ہیں؟ کہ زمین اپنے پروردگار کے نور سے چمکے، خدا کا نور خاموش نہ ہو. رسول خدا کو بھیجا. اگر سیدہ کا وجود نہ ہوتا،
حسن حسین کیسے آتے؟ حسن حسین نہ آتے سید سجاد کیسے آتے؟ تسلسل امامت کیسے آتا؟ حجت ابن الحسن کیسے آتے؟ یعنی مقادیر حتم جس کے لیے رسول خدا کو بھیجا گیا اس کا ایک بڑا اہم نہیں بلکہ بنیادی ترین حصہ ذات سیدہ سلام اللہ علیہ ہے. اگر نہیں ہو سیدہ کچھ بھی نہیں ہے. اور ہم مصائب سیدہ کو سنتے ہیں، تمام کی تمام چیزیں، تمام کے تمام مصائب، لیکن بہت تفصیل کے ساتھ ہیں مصائب آپ کے سامنے، کہ جس طرح سے اعتداء علی البیت جو گھر پر کیا گیا، سب دروازے کی بے حرمتی کی گئی، جناب محسن کی شہادت. لیکن اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں کہ خدا، رسول خدا، ملائکہ، انبیاء، صالحین، صدیقین، یہ سب کے سب سیدہ کی زبان کی گواہی دے رہے ہیں. میرے خیال سے نہیں بلکہ یقیناً اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. جو شک کرے اس کو استغفار کرنی چاہیے، استغفار کرے وہ جو شک کرے اس میں. جو میں کہہ رہا ہوں کہ بلند ترین، بزرگ ترین، عظیم ترین مصائب، تکلیف دہ ترین مصیبت یہ ہے کہ بھرے مجمع میں سیدہ سے کہہ دیا جائے کہ تم جھوٹ بول رہی ہو، گواہ لاؤ. بخدا انسان کی حرکت قلب بند ہو جائے، یہ کافی ہے. اور عجیب سلسلہ ہے. اور کس طرح سے پھر سیدہ سلام اللہ علیہ، انسان دروازے پہ جب کوئی آئے کہا ہے کہ تم علی کو باہر نکالو تاکہ ہم بیعت کریں، کہا کہ اس گھر میں فاطمہ ہے. جواب یہ نہیں دیا کہ اس گھر میں حسن حسین ہے، جواب نہیں دیا کہ یہ وہ دروازہ ہے جو صحن مسجد میں کھلتا ہے. کہا گیا اس گھر میں فاطمہ ہے. کہا گیا اگرچہ کہ ہوا کرے فاطمہ. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ کم ظلم ہے؟ عزیزان گرامی، مسئلہ یہ ہے، سلسلہ مجھے نہیں پتہ تفصیلات، لیکن کہیں پر امام حسن تشریف فرما تھے، گفتگو ہو رہی تھی. ایک شخص نے امام حسن سے کی گفتگو کاٹ کر مولا کی شان میں گستاخی کرنی چاہیے اور بات کو کاٹنا چاہا. امام حسن نے ایک جملہ کہا کہ اسکت، خاموش ہو جا. اس دن ضربت امی حتی ادمیتہا، تو نے میری ماں کو اتنا زدوکوب کیا تھا اس دن، حتی ادمیتہا، یہاں تک کہ صلوات اللہ وسلام علیہ، یہاں تک کہ میری ماں لہو لہان ہو گئی تھی. مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ میں امام حسن کے مصائب کے طور سے پڑھوں، جناب سیدہ کے مصائب کے طور سے پڑھوں. عزیزان گرامی، جب لکھ کر دے دیا گیا نا کاغذ نوشتہ کہ تم اس دعوے کی بنیاد پر یہ کاغذ دکھانا، ہم تمہیں واپس کرنے کے لیے تیار ہیں، تو جانتے ہیں عزیزان گرامی کہ واقعہ عجیب ہے کہ کس طرح سے سیدہ کی بارگاہ میں جسارت کی گئی. میں اس جسارت کو بیان نہیں کر سکتا، لیکن علماء جب اس واقعے کو بیان کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب سیدہ گھر میں آئیں تو چادر مبارک پر گلی کی خاک لگی ہوئی تھی. عزیزان گرامی، یہ واقعہ اتنا کٹھن تھا کہ امام صادق علیہ السلام کوفے میں ایک دفعہ کھجور تناول فرما رہے تھے. ایک صحابی آیا، امام نے کہا تناول کرو اس میں سے. کہا یا ابن رسول اللہ، جی نہیں چاہ رہا. منظر ایسا دیکھا. کہا کیا منظر دیکھا؟ کہا ایک خاتون جا رہی تھی گلی میں، ایک دفعہ گری اور اس نے آپ کی مادر گرامی فاطمہ کو یاد کیا اور اس کے بعد لعن بھیجی ان کے دشمنوں پر. ہر کارے اسے پکڑ کر لے گئے. ایک دفعہ امام کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا، گھبرا کر کھڑے ہوئے. کہا چلو مسجد کوفہ میں. مسجد کوفہ میں آئے، نماز پڑھی، مناجات شروع کی، سجدے میں گرے اور اس کے بعد مناجات کی. راوی کہتا یہاں تک کہ میں نے امام سے کہا مولا اس خاتون کو چھوڑ دیا گیا. جب جا کر امام نے اپنے سر مبارک کو اٹھایا، میں کہوں گا اے امام شاہ جعفر صادق، آپ کا یہ حال ہوا. ذرا مدینے میں آئیے کہ جب لوگ اس طرح سے جنہوں نے دروازے پہ آگ لگائی، عجیب جملہ کہا علامہ اصفہانی نے، اتزرمن نارو بے باب دارہا وآیت النور علی منارہا. کیا فاطمہ کے گھر کے دروازے کو جلایا جائے گا کہ جس کے اوپر آیت نور لکھی ہے؟ عجیب جملہ کہا، عجیب جملہ ارشاد فرمایا وقد جنل جانی علی جنینہا فاندکت الجبال من حنینہا. ارے اب فاطمہ کے محسن کا ذکر سنو تو ظالموں نے فاطمہ کے محسن پر ظلم کے وہ پہاڑ توڑے کہ جب فاطمہ کی کراہٹ کے ساتھ چیخ کی آواز نکلی پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. فاطمہ پر وہ ظلم ہوا، فاطمہ نے وہ مصائب اٹھائے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة
وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم تقبل منا. پروردگار بانیان مجلس سے جنہوں نے زحمت کی، جو سامعین ہیں جو سن رہے ہیں، جو بھی زحمت کر رہے ہیں لوگ، اس میں ان سے قبول فرما. حضرت حجت کے لیے پرسے کا باعث قرار دے، ان کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگار ہم سب کو صحت سلامتی، دعاؤں کی درخواست جنہوں نے کی، جو لوگ بیمار ہیں، مریض ہیں، مسلسل اس وائرس میں مبتلا ہیں پروردگار، اور دیگر جو بیمار ہیں جناب سیدہ کی حرمت کے صدقے میں ان سب کو شفا کامل عاجل عنایت فرما. پروردگار ہم سب کو صحت سلامتی طول عمر کے ساتھ چل دے کے تیرے دین پہ چل کے اس کی خدمت کر سکیں. اس مجلس کو حضرت حجت کی بارگاہ میں شرف قبولیت سے سرفراز فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک دفعہ درود پڑھ دیجیے محمد آل محمد.